اور جو کانورسیشنز ہم انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹر سے سنتے ہیں جو ڈیسیجن میکنگ ہائرارکیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آخری چانس جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے وہ دیا جائے گا. اینڈ ناٹ افغانستان. جب ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم پرٹیکولرلی افغان طالبان کی بات کرتے ہیں، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو آپ نے اپنے ساتھ جو سارے ملکوں کو نقصان پہنچانے والا جو سامان رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے، اگر آپ اس کو ختم نہیں کرتے، تو پھر شاید یہ سسٹم جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سروائیو کرے گا. دوسرا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر جو خود دھڑے بندی ہوئی ہے اور جو دو تین فریگمنٹس اس کے نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی کے انتظار میں ہے کہ ایکسٹرنلی کوئی کیٹلسٹ جو ہے وہ ملے، جس کے ذریعے وہ ان ریگولیشنز اور رولز کے خلاف جو ہے وہ جائے جو ان کو ناپسند ہے، جو کندہار سے اس ٹائم پر جو ہے وہ ڈومیننسی نظر آتی ہے. لیکن منیب صاحب، ایک بات تو بہت کلیئر ہے، افغانستان کسی طرف بھی جائے گا اس کا انفلکس جو ہے وہ ہمارے اوپر آئے گا، اس کا آؤٹ فلو ہمارے اوپر آئے گا، اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اوپر آئے گا ان اینی گیون سرکمسٹانسز. لیکن اس ٹائم پر جو سچویشن ہے، اینڈ آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو، کہ یہ جو سچویشن بنی ہے یہ نیو نارمل ہوگا. میرے خیال میں اتنی جلدی تو چیزیں جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوگی. آج بھی اگر آپ بیانات جو ہے وہ دیکھ لیں، جو متقی صاحب جو ہے وہ نیو دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور طالبان کے اسپوکس پرسن نے آفیشلی کہا ہے کہ جو پاکستان ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے، ہم نے اس کے ویزے بھی کینسل کیے ہیں اور ہم نے وہ ٹرپ بھی پورا کینسل کر دیا. ہم کسی قسم کی بات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو یہ جو ہٹ درمی کا ماحول ہے، یہ تو آگے فردر اسکیلیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے. میرے خیال میں اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، الٹیمیٹلی وہی آ کر جو ہے اس کی کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ نکالے گی. لیکن اس میں جو میجر پاور اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کے تانے بانے آ کر افغانستان میں لگتے ہیں، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو. ہم بیچ میں سفررز ہیں، اور ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ جو ہماری انٹرنل جو لینڈسکیپ ہے سیکیورٹی کا، اب اس کو کیسے جو ہے وہ بہتر کرنا ہے بلوچستان میں اور کے پی میں، کیونکہ یہ ہماری طرف آ رہا ہے، بلکہ آ رہا نہیں بلکہ آ چکا ہے. یہ بڑا پرابلمٹک ایک پکچر ہے جو آپ نے پینٹ کیا، obviously پیورلی بیسڈ آن یور ایڈیکویٹ نالج اور آپ کی ایکسپرٹیز کے اوپر الارمنگ ہے. اس کا ایک ایسپیکٹ پاکستان کے اندر ہے، اور وہ وہاں بڑی تبدیلی ہوئی ہے آج، اور وہ ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ. ویری ڈیئر ٹو اس obviously, بٹ آپ کو پتہ ہے وہاں حالات کیا ہیں. اٹس اے پروونس وچ از انفیسٹڈ ود ٹیررزم، اور بڑا سرج آیا ہے دہشت گردی کے اندر. آج جو وزیر اعلیٰ جو الیکٹ ہوئے ہیں، ان کا جو پہلا خطاب تھا بحیثیت ایک پاکستانی، مجھے اس میں صرف فکر یہ ہے، لفظ مایوسی نہیں، میں یہ کہوں گا مجھے فکر یہ ہے کہ ان کے جو انٹرسٹس ہیں وہ تو کچھ اور نظر آ رہے ہیں. یہ کس طرح سے چل پائے گا معاملہ؟ وہ کہتے ہیں میں 8 ٹو سول پار ختم کروں گا، ہم نے تو آپریشن نہیں کرنا. قبائلی عمائدین سے بات کریں، مشائخ سے بات کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کی، انفیکٹ جو آج گفتگو انہوں نے کی وہ تو ان کو جواب دے رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کو. بالکل سو بالکل. وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دیٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کام ایسے ہی چل پائے گا کہ ہم ختم کر دیں 8 ٹو سول پار، اور کہیں نہیں فوج کو آپ بھی چلے جائیں اور ہم خود صوبہ چلائیں گے اور دہشت گردی کو بھی ختم کر لیں گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کے لیے فیڈریشن پروونسز سے ایسی آوازیں نکلنا بغاوت کے زمرے میں تو آتا ہی ہے. لیکن اگر ہم اس کو اتنے اسٹرانگ ٹرمینالوجیز کی طرف سے نہ بھی دیکھیں، میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے جو اپنے سٹیزنز ہیں ان کو بھی کنسرن ہے. پہلی بات تو یہ منیب صاحب کے جو پروسیس شروع ہوا، جو گنڈاپور صاحب نے شروع کیا کہ لوکل عمائدین سے بات کرنے کو جو ہے راضی کیا کہ اس ایریاز کے اندر آپریشن ہوگا، تو جو سہیل افریدی صاحب کا اپنا حلقہ ہے جس کے لیے انہوں نے پلی بھی کی تھی کہ یہاں پہ آپریشن نہ کیا جائے، آج 80 افراد کا جو ہے جرگہ طالبان کے پاس گیا، ٹی ٹی پی کے پاس بات کرنے کے لیے کہ آپ یہ علاقہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، کیونکہ پھر اس کا حل جو ہے وہ کلیئرلی ایک آپریشن ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان فوج نے یا پاکستان کی انسٹیٹیوشنز نے جو ہے مکمل طور پر قبائلی عمائدین کو موقع نہیں دیا. اگر سہیل افریدی صاحب کا بس چلتا ہے تو وہ جا کے مذاکرات کو کامیاب بنا لیں، ان کو کہیں کہ یہ علاقہ چھوڑ دے تاکہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش ہو. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ آپریشن جو ہے وہ ہو کے رہے گا، چاہے پروونشل گورنمنٹ ساتھ میں ہو یا نہ ہو. یہ پہلے بھی ہم نے باجوڑ میں دیکھا یا اور جگہوں پہ دیکھا. لیکن ایک جو چیز ہے یہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے حوالے سے، اور جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے، اگر یہ کرنا ہوتا تو یہ گنڈاپور صاحب ہی کر لیتے، کیونکہ انہوں نے صرف جو ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے ایک دستخط ہی ان کا لے جانا تھا اور یہ کام جو ہے وہ ہو جاتا. تو اگر وہ کر سکتے تو وہ کر لیتے.
लेकिन जो सिचुएशन बन के आ रही है, आपकी पुलिस खुद कहती है कि हम इस जो इंसर्जेंसी का माहौल है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके इदारे जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है, बल्कि आपकी अपनी गवर्नमेंट जो है उनको जो है अपने इलाकों के अंदर जो है वो नहीं जा सकते। तो इस सिचुएशन को पॉलिटिकली जो है मलाइन करना और उसको इस तरह ले जाना कि जाए फेडरेशन या फौज इसकी जिम्मेदार है, मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना है जो अपनी सियासत बचाना है। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं जो स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है वो कहती रही हैं कि ये जो सिचुएशन बन के आ रही है ये नेशनल सिक्योरिटी को पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स को नेशनल सिक्योरिटी पर गालिब करके आ रहे हैं। लेकिन होगा क्या? जो आपने बात की, जो सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, अगर इस तरह की कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है जिस तरह आज उन्होंने तकरीर की और उनकी बातें हैं, ऑब्वियसली मैं उनको बेनिफिट ऑफ द जो है वो एडवांटेज जो है वो दूंगा, क्योंकि जो सिचुएशन बन के आ रही है उनको शायद अपना वोट बैंक और अपने लोगों को ठंडा करने के लिए ऐसी तकरीर करनी थी। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली जाकर वजीर आला की जो है वो सीट पर बैठ कर अब ऐसे डिसीजन जो है वो लेंगे तो ये ब्रैश डिसीजन होंगे, और ये ऑलमोस्ट जो है वो फेडरेशन के साथ लड़ाई करने का वो है। और ऐसे लगता है जैसे, और एक बात उन्होंने और भी की, लाइक परसों जो है वो अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया और आज उन्होंने ये बात की कि अफगानी भाई हमें हैं चाहिए हमारे। कि अफगानिस्तान को जो है वो फरीक बना के जो है वो पेश करें ताकि उनके साथ जो है वो हमारे मसले जो है वो हल करे। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये मसाइल नहीं हल कर सकती, तो अफगानिस्तान के में अंदर बैठे हुए तालिबान ये मसला हल करेंगे। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकली नाबालिगी तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन जो उनके ऊपर जो उनकी प्रेडिसेसर्स प्रेशर छोड़ के गए हैं उस प्रेशर वाल्व को रिलीज करने के लिए ये तकरीर की गई है। प्रैक्टिकल रियलिटी शायद इससे मुख्तलिफ हो, और ठीक। अगर इससे मुख्तलिफ जो है वो नहीं होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये केपी गवर्नमेंट जो है वो सरवाइव कर पाए। आखिरी सवाल इख्तिसार से बताइएगा, बिल्कुल ब्रीफली। आपने एक जगह प्रोग्राम में कहा कोट एंड कोट के गंडापुर साहब पे बड़ा प्रेशर था कि इतने हज़ार लोग दें और हमने चढ़ाई करनी है वफाक पे और पंजाब पुलिस पे और सारा कुछ ये करना है। क्या नोइंग सोहेल आफरीदी साहब एंड द काइंड ऑफ प्रेशर ही इज इन और अदर अंडर, वुड यू थिंक ही वुड डू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट आपके नज़दीक? देखिए, उस प्रोग्राम के अंदर टाइम कम था और यहाँ पे भी कम है, ये तो सिर्फ एक बात जो है मैंने की थी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेशर्स थे जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि शायद केपी जो है उसको पीटीआई अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, इस लिहाज से कि वो अपनी पॉलिटिक्स तो चमका दे, लेकिन जो केपी की जो सिचुएशन है उसको मजीद जो है वो खराब करके रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि गंडापुर साहब, अभी तो उनको अपनी पार्टी की जो है वो जरूरत है, किसी दिन वो निकल के आएंगे और ये बातें करेंगे। लेकिन द फैक्ट इज कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए अगर करेंगे भी नहीं तो लाइक होगा नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे ये करने के लिए। लेकिन इसको उनको फायदा होगा मुनीब साहब, कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रैप अप कर दी जाती है तो जिस तरह फेडरेशन के अंदर रैप अप करके उनको एडवांटेज मिला, इसी तरह जो है वो पॉलिटिकली जो है उसे फायदा ही उठाएंगे अगर उनकी गवर्नमेंट जो है वो सियासी रैप अप कर शहादत दी ले लें। जाए। ऐसा ही है। ऐसे ही